شروع کریں دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تلاوت کلام پاک پیش کی گئی. اب اس کے بعد میں خطاب کے لیے اس مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اب خطابی میدان میں، تقریری میدان میں آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں. اس کے لیے میں فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور ہم سامعین کو محبت رسول پر پرمغز خطاب کے ذریعے سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین میری امت کی ماں اور بہنوں، اس گاؤں کے جال حلی کے ہمارے تمام احباب اور دور دراز سے آس پاس کے علاقوں سے آئے ہمارے مہمان، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں کہ آج الحمدللہ آج کے اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا اور ہم سبوں نے ایک پلان بنایا کہ ایک محفل کا انعقاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو کامیاب بنائے، ہماری اس محفل کو کامیاب بنائے، ہماری بیٹھک کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور متفق علیہ روایت صحیح بخاری کی ایک جامع روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ آج کے اس پر رونق بز میں ہمیں قرآن و سنت کے آئینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں پر ہمیں بیان کرنے کی اور ہم جملہ حاضرین کے سننے اور سماعت فرمانے کے بعد عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز یہ لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان فرمایا، میرے حبیب آپ دنیا کے تمام فرد بشر کو سنا دیجئے، بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا رتبہ چاہتے ہو، اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہو، اپنا مقام چاہتے ہو، تو دنیا میں بھیجے گئے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔
کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ بھی بتایا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا امت کو کیا فائدہ ملے گا۔ وہ فائدہ یہ ہے، یحببکم اللہ، عرش والا آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ ڈائریکٹ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا سلسلہ نہیں جوڑ سکتے ہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطاعت گزاری، فرما برداری امت کے افراد اپنے اوپر لازم نہ قرار دے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کا پیروکار بننا، آپ کا اطاعت گزار بننا، یہ سنت نہیں بلکہ فرض عین ہے، ضروری ہے، واجب الاتباع ہے۔ اس کے بغیر میرا ایمان ناقص ہے، میرا اسلام کمپلیٹ نہیں، ہم ایمان میں کچے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقی پہچان کیا ہے؟ آپ کی فرما برداری ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا کہا؟ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارا۔ حضرات گرامی، اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنی چاہیے، زبانی نہیں۔ محبت کے کئی پہلو ہیں، محبت ہے، عقیدت ہے، اطاعت ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں نہ محبت سے کام چلے گا، نہ عقیدت سے کام چلے گا، اطاعت سے کام چلے گا۔ علامہ اقبال کیلانی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر اور تمام علماء دین نے ایک جامع کتاب لکھی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، حب الرسول من الایمان، رسول سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ حب الرسول من الایمان، رسول کی محبت ایمان کی پہچان ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو رسول سے محبت نہیں کرتا، جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، رواہ مسلم کتاب الایمان۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک کے اندر 3 پوائنٹ کا ذکر کیا گیا ہے، 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں امت کو۔ فرمایا پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی مٹھاس کو وہی شخص پائے گا جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پائی جائے، اور آپ جیسی محبت اوروں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کی تائید اپنے کلام میں ذکر کی، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لوگ اللہ جیسی محبت غیر اللہ سے کیا کرتے ہیں۔ اس مسجد ہادہ میں الحمدللہ رمضان المبارک میں 1 ماہ میرا یہاں پہ درس ہوا۔ ہم نے جو جائزہ لیا کہ ہم میں سے بہت سارے احباب رمضانی مسلمان مجھے دکھے، ربانی مسلمان مجھے نہ دکھے۔ اگر ربانی مسلمان دکھے ہوتے تو آج ہماری یہ مسجد ہمیں ویران نظر نہ آتی۔ 2 مہینے کے بعد میرا دورہ ہوا
اور جو ہم نے رمضان میں دیکھے تھے وہ آج ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی پہچان ہے میرے یاروں. پیارے حبیب نے بیان فرمایا ایمان کی مٹھاس کو وہی شخص پائے گا جس کا ایمان پکا ہوگا، اور جس کا ایمان کچا ہوگا وہ ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا ہے. اور اس کی زندہ جاوید مثال پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابہ نے مثال قائم کر دی ہے، اور ایسی مثال قائم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے زندگی کو آئیڈیل ماڈل بنا دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اے میرے حبیب، آپ کی امت کے افراد اور قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے میرے بندے اگر ایمان اسی طرح سے لے آئیں جیسے آپ کے دور میں آپ کے صحابہ آپ پر ایمان لائے تھے، اگر اس طرح کا ایمان ہو جائے تو سب کے جنت میں جانے کی گارنٹی پروردگار عالم کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے. آپ نے بیان فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اس روئے زمین پر اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، رسول اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے واسطے نہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے مابین کچھ باتوں میں انبن ہو گیا تو میرا دعا سلام بھی بند ہو جاتا ہے، ہمارے آپسی تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں، آپس میں کینہ کپٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور سالوں سلام دعا سلام بند ہو جاتی ہے. ایک کہے کا ایمان پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. تم میں سے اگر کسی بندے سے کوئی محبت کرے تو اس خاطر محبت کرے کہ یہ محبت اللہ کے لیے ہے، یہ محبت اللہ کے واسطے ہونی چاہیے. اگر آپ نے اس مسجد کے لیے کسی کو نمازی بنایا آپ نے تو یہ محبت اللہ کے واسطے جڑ جانی چاہیے کہ ہم نے اس کو جوڑا ہے اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کے ہم نے اس کو جوڑا ہے. اگر یہ محبت دنیا کے واسطے ہے تو بیکار ہے میرے یاروں. تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. ہدایت پانے کے بعد، حدیثیں قرآن سننے کے بعد، سماعت فرمانے کے بعد اگر آپ پھر اپنے پرانے روش پہ پھر جاتے ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں آپ مستقل طور پہ آپ نے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام آپ نے کیا، پھر آپ شوال کے چاند دکھنے کے بعد آپ واپس چلے گئے، جو کام پہلے کیا کرتے تھے وہی کام واپس کرنے لگے. وَيَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ. آپ نے کفر والا کام دوبارہ اپنا لیا. تو میرے یارو، آپ کا ایمان پکا ہوا یا کچا ہوا؟ آپ کا ایمان کچا ہوا. آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایمان میں کمزور ہیں، اور جب ایمان کمزور ہوگا میرے یارو تو آپ کے اعمال ایٹومیٹک کمزور دکھیں گے. اور یہ اعمال کی مقبولیت اللہ کے ذمے ہے. اپنے اعمال کو خالص کرو اللہ کے لیے، اپنے ایمان کو پاکیزہ بناؤ اللہ کے واسطے. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر 63 سال آپ نے ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، اسلام کے لیے آپ نے 63 سالوں میں 23 سال آپ نے لگائے. 13 سال مکی زندگی میں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے کرنے کے لیے آپ نے خود گالیاں کھائیں، مارے کھائیں. طائف کی سرزمین میں آپ کو لہو لہان بھی کیا گیا، آپ کے صحابہ کو زخمی کیا گیا.
آپ کو خود زخمی کیا گیا۔ میرے یاروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس گاؤں کے ہمارے بھائیوں کہ آپ نے اسلام کے لیے اور نبی کے دین کے لیے کتنی ماریں کھائی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، آپ کو گالی دینا یا آپ کو مارے جانا، ان دشمنان اسلام نے جو آپ کو مارا ہے، بتاؤ ان کے لیے عیب تھا کہ نبی پہ ہاتھ اٹھائیں، نبی کو گالی دیں، نبی کو پتھروں سے مارے؟ یہ شایان شان نہیں تھا، لیکن نبی نے مار کیوں کھائی ہے؟ ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے۔ آپ نے اپنے خون جگر سے اسلام کو سینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصیت نامے میں آپ نے ذکر فرمایا، اے میرے صحابہ، قرآن نے ریکارڈ کیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ آپ توجہ دیں، بیان علماء کے بیان کو غور سے سنیں۔ آپ یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے، قرآن نے بھی ریکارڈ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت نامے کو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں آخری دور میں آپ نے وصیت کرتے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں آپ کو وصیت اور نصیحت کر کے جا رہا ہوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، آپ سیدھے راستے کو چھوڑ کر دیگر راستہ نہ اپنانا۔ یہ آپ نے کس کو بیان کیا تھا؟ کس کو سنایا تھا؟ آپ نے مجمع صحابہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 مجمع صحابہ میں آپ نے اسپیچ کس کو دیا تھا؟ یا ایھا الناس کا جملہ آپ نے استعمال کیا تھا۔ اے اس حج میں شامل ہونے والے لوگوں، مرد و حضرات، مرد ہو یا عورت ہو، اس امت کے ہر فرد بشر کا آپ کا اعلان تھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صحیح راستہ توحید کا راستہ ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پہ چل رہے ہیں، طور طریقے پہ چل رہے ہیں؟ کون ہم میں سے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تاحیات نماز سے محبت کرتے تھے آپ، اور یہ نماز سے آپ اتنا محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، رسول کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اگر رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو میرے یارو، تو آپ نماز پڑھو، رسول کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے گی۔ سبحان اللہ، پڑھو گے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے صحابہ، آپ نماز کے ذریعے میرا آپ سپورٹ کیجئے۔ جب آپ کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا میرے یارو، معزز سامعین اور سامعات، پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت صحابہ کو جمع کر کے آپ نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ میری سپورٹ، میری حمایت کیجئے، تعاون کیجئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی حمایت؟ آپ نے بیان فرمایا، کثرت سجود سے، کثرت سجود سے، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدہ کر لینے سے، نماز پڑھ لینے سے آپ میرا سپورٹ کیجئے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، پھر فائدہ ہم کو کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اگر تم میری سپورٹ نوافل کے ذریعے سے کرو گے، نمازوں کے ذریعے سے کھڑے ہوئے کرو گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے، آپ کے بخشش کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، پڑھو گے نماز؟ آپ نے ذمہ داری لی، اگر تم میری سپورٹ نماز سے کرو گے، نوافل سے کرو گے، سنتوں سے کرو گے، تو ہم تمہاری سپورٹ مقام محمود پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ رسول ہیں جو آپ نے امت سے بھی محبت کی،
اپنی امت سے محبت کی اور ایسی بے لوث محبت کی جس کا ذکر حدیث کے اوراق پہ نوٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عنایت کی، آپ معراج کو گئے، معراج کے موقع پر جب آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی، ایسے وقت میں انسان اپنے محبت کرنے والے شخص کو بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، لیکن رسول امت کو نہیں بھولے۔ آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے شب معراج میں، آپ ایسے موقع پر تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو آپ تشہد میں پڑھتے ہو۔ ہر مسلک پڑھتا ہے اس دعا کو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ آپ بارگاہ رب العزت میں کھڑے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر تعریف کر رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات، تمام زبانی تمام بدنی باتیں اللہ سب تیرے لیے، سب تیرے لیے خاص ہیں، سب تیرے لیے ہیں۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تعریف کی، آپ نے اپنی امت کی عبادت کو اللہ تک پہنچایا۔ دنیا میں میرے امت کے لوگ افراد جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ سب تیرے لیے خاص۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم نبی کو سلام کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش والا نبی کو خوش ہو کر کے سلام عرض کر رہا ہے۔ اس نبی کے دیوانے، اس نبی کے ماننے والے ہو میرے یارو، جس نبی نے آپ کو معراج کے موقع پر، خوشی کے موقع پر آپ کے پیغام کو اللہ تک پہنچا دیا۔ اللہ نے خوش ہو کر کے نبی کو سلام عرض کیا، اور کیا آگے فرمایا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب نے نبی کو سلام کیا اور امت کو بھی سلام بھجوایا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کو سلام ہو، امت کو سلام ہو، تمام نیک بندوں کو سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ پڑھو گے نماز انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ تعالی۔ اس نبی نے آپ کی عبادت کو ٹرانسفر کیا اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ ہیں کہ چاند نکل گیا، شوال ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، ہم بھی چلے گئے۔ ایسا مت کرو میرا، دھوکہ مت دو اللہ کو، اللہ کو دھوکہ مت دو۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ احزاب کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم۔ نبی آپ کی جان امت کے لیے جانوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ سبحان اللہ۔ میری امت کی مائیں بہنیں آئی ہیں، نہیں آئی ہیں؟ آئی ہوئی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی آپ کے مابین موجود تھے تب کی آیت نازل ہوئی تھی، اب نہیں ہے لیکن آیت موجود ہے۔ آپ کے درمیان جان سے بھی زیادہ پیارے ہونا چاہیے، ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ ہیں۔ اور وازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ میری امت کی ماں بہنوں کو نبی کی بیویوں کا ریکارڈ پڑھنا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا ہے، حضرت خدیجہ نے کیا کردار ادا کیا ہے دین کو پھیلانے میں، کتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں۔ آپ کی سگی بیٹی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تکلیف اٹھائی ہے، بتائیے۔ پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہیں، آنچ نہیں آنا چاہیے، تکلیف نہیں آنا چاہیے، لیکن پیغمبر کی بیٹی ہونے کے باوجود 70 پیون پہن کر اور چکیاں چلا کر، آٹے پیس کر، پانی دور دور سے لا کر کے، بچوں کا پالن پوشن کر کر کے، حسن حسین کا، حضرت محمد رسول اللہ کے زبانی جنت کی سردار بن رہی ہے۔ میری امت کی ماں و بہنوں، آپ کی بیٹی ہے، آپ ابا کے پاس آتی ہے، ابو جان آپ کے پاس کچھ خادمہ آئی ہوئی ہیں، آپ میرے مدد کے لیے
خادمہ دے دی، نوکرائن دے دیجیے. آپ نے کیا فرمایا، کیا فارمولہ دیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ آپ چاہتے دے سکتے تھے، آپ کے پاس کچھ کمی نہیں تھی. صحابہ آپ کے ہاتھ کو پکڑنے والے بھی نہیں تھے، کیوں دے رہے ہیں؟ ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے امت کو صرف دین کی تعلیم دی ہے، دولت کی تعلیم نہیں دی. عیش و عشرت کی تعلیم آپ نے نہیں دی. دے سکتے تھے اپنی بیٹی کو خادمہ، چل بیٹی اب کوئی بات نہیں، آئیں بہت ساری آئی، دو لے جا، کوئی آٹا پیسے گا، کوئی پانی لائے گا. لیکن نہیں، آپ نے جو فارمولہ اپنی لخت جگر کے حوالے سے آج امت کو آپ جو دے کے چلے گئے، وہ آج مسجدوں کے فرض نمازوں کی جو چیپٹر پہ لکھے ہوئی ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، سارے تھکان ختم ہو جائیں گے. کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو. یہ رسول کا فارمولہ ہے، یہ رسول سے محبت کی پہچان ہے. آپ کی بیٹی نے تحیات اس فارمولے پہ عمل کیا. آج میری امت کی مائیں بہنیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ رسول کے فارمولے کو، نبی رسول کے بیٹی کے فارمولے پر کتنا عمل کرتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے. رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ماڈل ہیں. بتائیے آپ، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، سب کے سب ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، ہمارے آبا و اجداد بھی ہوں گے، میری مائیں بہنیں بھی ہوں گی، ہر فرد بشر کو اپنے آپ کی فکر دامنگیر ہوگی. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فکر ہوگی؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوگی؟ اپنے حسن حسین کو جنت میں لے جانے کی فکر ہوگی، یا فاطمۃ الزہرا کو جنت میں لے جانے کی فکر ہوگی؟ کس کی فکر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کس کے لیے سجدہ ریز ہوں گے؟ میرے یاروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی امت سے آپ محبت کرتے رہے. آپ یہاں سے جانے کے بعد آخرت میں بھی آپ سے محبت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے کیا دعا کریں گے؟ اللہم امتی، اللہم امتی. اللہ یہ میرے امت کے افراد ہیں، یا اللہ یہ میرے امت کے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جائے گا، آپ جنتیوں کو جہنمیوں کو چھانٹ کے الگ کر دو. آدم علیہ السلام سے بھی کہا جائے گا، آپ بھی وہی کام کیجیے، جنتیوں اور جہنمیوں کو چھانٹ کے الگ کر دو. پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان سن کر رونے لگیں گے. آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے جو دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے، اللہم امتی، اللہم امتی، اللہ انہیں معاف فرما دیں، اللہ میری امت کے لوگ. کون بخشوائے گا آپ کو؟ آپ خیر اللہ پیر و اولیاء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. آپ نماز کو وسیلہ بنائیے میرے یارو، قرآن کو وسیلہ بنائیے میرے یارو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے میرے یارو، توحید کو اپنا لیجئے میں دعوے کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ. میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ادنا صحابی آیا، گاؤں کھیڑوں میں رہنے والا صحابی رسول آیا. حدیث کے الفاظ ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی اذا عمل عملت دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. متفق علیہ. ایک صحابی رسول آئے، کہا اللہ کے حبیب مجھے جنت میں لے جانے والا فارمولہ بتا دیجئے، اور بہت شارٹ کٹ میں بتا دیجئے، مختصر بتائیے. وہ فارمولہ سنو آپ، اور اپنے عقیدے کی اور اپنے اعمال کی اور اپنے ایمان کی اصلاح کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی بات نہ بتائی. فرمایا اللہ کے نبی نے، قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. اے صحابی رسول، آپ اللہ کی بندگی کو اپنے اوپر لازم قرار دے لینا. دوسری چیز، ولا تشرک به شیئا، اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس جال ہلی کے مسلمانوں سے، اللہ کی شان میں کتنے لوگ گستاخی کرتے ہیں؟ اللہ کے شان میں گستاخی کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ جو مقام اللہ کے اٹھا کر کے غیر اللہ کو دے دو، جو رتبہ پروردگار عالم کا اٹھا کر کے اوروں کو اپنا دو۔ مالک الملک پروردگار عالم ہے، مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزی رسا اللہ تعالیٰ ہے۔ اٹھا کر کے اللہ کے مقام کو اگر اٹھا کر کے ہم نبی کو اگر دے دیں گے تو بھی اللہ خوش نہیں ہوگا۔ اللہ خوش ہونے والا نہیں، اللہ ناراض ہونے والا ہے۔ اللہ کے مقام تک رکھو، رسول کے مقام تک رکھو، اور اولیاء اللہ کو جن لوگوں نے بنایا ہے ان کو ان کے مقام تک رکھو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی امت کو۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ حضرات گرامی، یہ سورہ توبہ کی بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی عظیم بات بیان فرمایا اللہ کے نبی کے حوالے سے، اے نبی میں آپ بتا دو، اے دنیا والو، چاہے جس مسلک کے لوگ ہو، چاہے جس کو ماننے والے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے ہو یا نہ کرنے والے ہو، کوئی بھی ہو، سن لو، اگر تم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کر لیے، میرے ابا میرے دادا پر دادا نے جو کام کیا تھا ہم ویسے ہی کریں گے، تو آپ نے رسول کو کہاں مانا؟ رسول کو تو وہ مانے گا جن کو میرے صحابہ نے رسول مانا ہے، محدثین نے مانا ہے، تابعین نے مانا ہے، بزرگوں نے مانا ہے، اولیاء اللہ نے مانا، ان کو رسول مانیں گے ہم۔ جن کے تھرو ہم نے جانا اللہ کو، رسول اللہ کو، ہم اس کو مانیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا اگر تم اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ، اپنے بیٹوں، اپنی بیویوں، اپنی بہنوں، اپنے کنبہ قبیلہ، اپنے رشتہ داروں، ریلیشن شپ میں رہنے والے تمام افراد، اور جو آپ نے مال کمایا ہے، جو بزنس کیا ہے، جو بلڈنگیں تیار کی ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو گھوڑے ہیں، جو مکان ہیں، یہ تمام تر چیزیں اگر بہت پیاری ہیں، بہت عزیز ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معاملہ آ گیا، یا دین کو نقصان کا پہنچانے کا معاملہ آ گیا، تو آپ سلنڈر ہوں گے یا آپ آگے آئیں گے۔ ابھی حال حال میں کیا ہوا سنا آپ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس عورت نے کیسے کی، کیا کہا، اتنا بوال چلا۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ عقیدت، وہ محبت، وہ اطاعت، وہ فرما برداری، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بزنس سے زیادہ، پراپرٹی سے زیادہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو کیا؟ اللہ نے بیان فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، آپ ویٹ کیجئے، انتظار کیجئے کہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اگر رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ نہیں ہے، دنیا دار ہو، دیندار نہیں، تو آپ اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کیجئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسے بدماشوں کو، ایسے فاسقوں ہدایت نہیں دیتا۔ آپ اپنے سماج میں، سوسائٹی میں اندازہ لگائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی مشرکانہ طریقے پر، کفریہ طریقے پہ گھومتے نظر آتے ہیں، نہ اذان کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ رسول کی پرواہ ہے، نہ دین کی پرواہ ہے۔ کیا وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے؟
یا اولیاء اللہ جن کو انہوں نے اولیاء اللہ بنایا ہے کیا وہ شفاعت کریں گے؟ یہ سب غلط فہمی ہے میرے یارو۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کے نبی کو جان سے زیادہ پیارا سمجھو، اگر نہیں سمجھتے آپ ایمان والے نہیں۔ اس کی ایک مثال میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سناتا ہوں، اور آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ خلفائے راشدین سے بڑھ کر اس روئے زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا ان سے زیادہ محبت کرنے والا، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا ہے۔ جن صحابہ نے اپنی پوری پراپرٹی اٹھا کر کے لا کے نبی کے سامنے رکھ چھوڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا تمام اثاثہ لا کر کے یہاں رکھ دیا نبی کے سامنے، عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا 50% اپنے گھر کا آدھا حصہ لا کے رکھ دیا، کہا واللہ ما شئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ کہ یہ کام آپ کر پاؤ گے؟ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ معزز صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہ کی، اپنے خاندان کی پرواہ نہ کی، پراپرٹی مٹ جانے کی پرواہ نہ کی، بلکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی دعا کروائی۔ اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ اس میں برکت دے، خیر و برکت دے۔ بتائیے آپ، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی سلطنت آدھی پراپرٹی نبی کے بارگاہ میں رکھ دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رکھ دی، تو کیا ان کے بچے بھوکے مر گئے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے بچے بھوکے مر گئے؟ کیا ان صحابہ کو اللہ پر ایمان و عقیدہ نہیں تھا؟ کیا ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ایمان کو قبول فرمائے گا جن لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ اگر میرے پاس ایمان ہے، توکل نہیں، کان کھول کے سنو، آپ ایمان تو ہے مگر بھروسہ نہیں اگر، تو یارو آپ کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ توکل علی اللہ یہ مومن کی پہچان ہے۔ کس کی پہچان ہے؟ مومنوں کی پہچان ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ ان صحابہ کو اللہ پہ بھروسہ تھا، بھروسہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلے گئے، کہاں؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ بدماش ابو جہل آتا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر سے پوچھتا ہے، اما عائشہ سے، یہ چھوٹی ہے غالباً اسماء، پوچھتا ہے وہ تمہارے کہاں ہیں؟ جواب دیتی ہے میرے ابا مدینے چلے گئے۔ ایک تھپڑ مارتا ہے اسماء کے گال پر، اسماء کی بالیاں ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہیں، اسماء بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بتائیے آپ یہ خاتون کس لیے مار کھائیں؟ آج امت کی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہتی تو بہانہ کر سکتی تھی، میرے ابا مارکیٹ میں گئے ہیں، بزنس کرنے گئے ہیں، بہانہ کر سکتی تھی، مگر جھوٹ بولنا ان کو نہیں آتا تھا۔ جھوٹ بولنا امت کی ماں بہنوں کو، ہم سب کو آتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے ساتھ چلے گئے۔ ابو جہل دشمن خدا نے تھپڑ مارا، اسماء بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے، اسماء کی بالیاں ٹوٹ کے گر جاتی ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے، اس کی خبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے کہ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پہ وار کیا گیا ہے، مارا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے اہل خانہ کو صبر کی توفیق دے۔ بتائیے آپ، کیا آپ نے اپنے ساتھ اپنے خاندان کو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا اپنے ساتھ مدینہ لے کے چلے گئے تھے کیا؟ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ان لوگوں نے نبی کے خاطر، رسول کے خاطر، دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا، تبھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب پائے۔
آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اسی جیسا عمل کرنے کی، اپنے زندگی میں اسی جیسا فارمولہ لانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقی اور سچی محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ پروردگار اعلیٰ ہمیں کثرت سجود، کثرت نوافل، کثرت فرائض سے اہتمام کر کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروکار، اطاعت گزار، فرما بردار کرنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جیسے یہاں بیٹھے، اللہ ہم سب کو محشر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہماری بیٹھک عطا فرما، آپ کے ساتھ میں ہماری شفاعت عطا فرما۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے آپ کے درمیان میں جو پرمغز خطاب کر رہے تھے فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم سلفی حفظہ اللہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، اس کے تمام فرائض آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں شیخ محترم کو دعوت دینے سے قبل میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو میرے بھائی باہر گھوم رہے ہیں یا جو بچے باہر ٹہل رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات آ کر کے، اب آخری خطاب ہے، آ کر کے بیٹھیں اور پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ بار الہ ہمارے اس مجلس کو خیر و برکت والا پروگرام مجلس بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، ہم سب کی آنے جانے کو قبول فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں فضیلت الشیخ شیخ ابو ضیاء محمدی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور ہم سامعین کو اصلاح معاشرہ جیسے اہم موضوع پر خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات بیٹھیں، یہ آخری خطاب ہے شیخ کا، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر کھانے کا انتظام ہے، نماز ہوگی، فوراً نماز ہوگی، نماز کے بعد پھر کھانا پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ والسلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل قدر علماء کرام و بزرگوں، محترم ساتھیوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے جس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ سورۃ الانفال کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آج کا یہ جو اجتماع ہے بہت ہی عجلت کے ساتھ بڑی ہی جلدی میں طے کیا گیا۔ میں یہاں کے تمام ہی ذمہ داران کا، آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا فرماتا ہوں اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ یہ جو حصہ ہے یہ ادھر سامنے آ جائیں، سیدھی طرف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ ادھر آ جائیے، اس سامنے کا حصہ خالی ہے۔ کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہونا ہے، کبھی بھی ہمیشہ اسلام کے لیے، دین کے لیے سیدھی طرف کی جو جگہ چننے کی کوشش کریں۔ ہماری اپنی شریعت میں چاہے نماز کا مسئلہ ہو یا دیگر مسئلہ ہو، پہلی صف کی اور سیدھی طرف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو یہ خبر ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے اور سیدھی طرف کی کیا فضیلت ہے، تو بیٹھنے کے لیے آپس میں قرعہ اندازی کریں گے کہ پہلے میرا نمبر آنا چاہیے اور وہ کہے گا میرا نمبر آنا چاہیے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ دین کی راہ میں اللہ پہلے آنے کی اور سبقت کرنے کی، پہلی صف میں بیٹھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میں یہاں سے کھڑے ہو کر کے کتنے ایسے مصلیوں کا نام لے سکتا ہوں، تابعین کا نام لے سکتا ہوں، جن کی 40 نمازیں سبحان اللہ پہلی صف میں گزری ہیں، الحمدللہ۔ کتنی؟ 40 نمازیں سبحان اللہ۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ نے یہ بشارت سنائی ہے کہ جو آدمی 40 نمازیں خاص طور پر جماعت کے ساتھ اگر وہ ادا کر لے، اللہ نے اسے نفاق سے بری قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ خیر، میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، کافی دنوں کے بعد ایک اجتماع منعقد ہوا ہے، یہ آپ ذمہ داروں کی کوشش ہے، آپ سب کی محنت ہے۔ میں یہاں سب کے لیے دعا فرماتا ہوں، آپ نے جس طرح سے بھی کوشش کی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، لوگوں کو جمع کرنے میں، لوگوں کو بلانے میں، دعوت دینے میں، آپ کی جس طرح بھی کوشش ہے اللہ اسے قبول فرمائے، اور آپ کے حق میں مرنے کے بعد اللہ یہ صدقہ جاریہ فرمائے۔ مجھے بھی جانا ہے اور آپ سب کو بھی جانا ہے۔ ہم نے کووڈ-19 میں ایسے ایسے لوگوں کا بھی نام سنا، چنئی میں رہنے والا ایک ڈاکٹر، اکیلا ڈاکٹر، خود ہاسپٹل چلانے والا سبحان اللہ، اور کروڑوں کا مالک ہے وہ، اس کی ایک ہی 18 سال کی بیٹی بیمار پڑ گئی سبحان اللہ، کووڈ کا وہ شکار ہو گئی۔ اس بچی کو بچانے کے لیے کئی ڈاکٹروں نے علاج کیا لیکن ناکام ہو گئے، اور وہ بچی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے آخری جملے تو اس ڈاکٹر کے اس نے یہ کہا کہ دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ سب سے بڑے طاقتور ہم ہیں، لیکن آج ہم قدرت کی طاقت کے سامنے ہار گئے۔
آج کوئی دوا کام نہ آئی، کوئی علاج کام نہ آیا، کوئی ڈاکٹر کام نہ آیا، کوئی شفا، کوئی تجویز اور کوئی نسخہ کام نہ آیا۔ سبحان اللہ، یہ دنیا سے مجھے بھی رخت سفر کرنا ہے اور آپ کو بھی رخت سفر باندھنا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے اس لیے عطا فرمائی ہے، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی ہم تیاری کریں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں خاص طور پر میں آپ سے بھیک مانگوں گا، کوئی پیسے کی نہیں، کوئی چندے کی نہیں، کوئی مال کی نہیں، ایک چیز کی بھیک مانگوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کے 30ویں پارے کو ترجمہ سے پڑھیے انشاءاللہ۔ بولیے کون سا پارہ؟ آخری پارہ ہے یہ۔ اس آخری پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، دنیا کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جہنم کے عذابات کا تذکرہ کیا، کیسی کیسی جہنم کی حوالہ کی ہے، کیسے کیسے جہنم کے عذابات ہیں، اور سبحان اللہ وہیں پر اللہ نے کہا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا۔ آگے بولیے نا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ کہیں اللہ نے کہا جزاء وفاقا۔ یہ جو آخری پارہ ہے قرآن مجید کا، یہ پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ زندگی میں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل اس لیے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خط ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو آج آیا ہے، آسمان سے آیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے خط ہے۔ نہیں پڑھو گے کھول کر کے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے بیٹے کا، آپ کے بیٹے کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے رشتہ دار کا اگر دنیا جہاں سے کوئی خط آتا ہے، انگریزی زبان میں آئے، کنڑی زبان میں آئے، اردو زبان میں آئے، پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم اسے دوسروں سے پڑھواتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس خط میں کیا لکھا ہے، بچے نے کتنی رقم بھیجی ہے، کتنا ڈالر، کتنا پیسہ بھیجا ہے۔ یہ قرآن جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ۔ اس قرآن کو مٹانے والے حرف غلط کی طرح اللہ نے مٹا دیا، قرآن میں تبدیلی کرنے والے اللہ نے انہیں اسلام سے نکال دیا۔ یہ قرآن میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کہیں اللہ نے کہا یہ کتاب شفا ہے، کہیں اللہ نے کہا کتاب ہدایت ہے، کہیں اللہ نے کہا یہ کتاب رہبر زندگی ہے، کہیں اللہ نے کہا رہبر انسانیت ہے، کہیں اللہ نے کہا شفاء للمؤمنین ہے، کہیں اللہ نے کہا ہدی للمتقین ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کی بیماریوں کا علاج اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ بولیے نا، قرآن میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر کھڑ کر کے ایک پیغام، ایک گزارش آپ سے کروں گا، اگر آپ کو قرآن کریم پڑھنے نہیں آتا ہے، اللہ کی قسم پڑھنا سیکھیے انشاءاللہ۔ بولیے، یہ مت سوچئے میری عمریں گزر چکی ہیں۔ عثمان غنی، نام بولیے ایک بار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے جانتے ہیں؟ یہ داماد رسول ہیں، انہیں ذو النورین کہا گیا ہے۔ میرے آپ کے نبی مصطفیٰ نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں اپنی دی تھی عثمان غنی کو۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کی عمر 35 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 35 سال ان کی عمر ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے حافظ بنے، قرآن کریم کے یہ قاری بنے۔ بلکہ قرآن کریم جو آج ایک مصحف میں ہے، 2 دفتیوں کے درمیان میں جو قرآن کریم ہمیں نظر آتا ہے، یہ عثمان غنی کا کارنامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی عمر کو دوشی نہیں ٹھہرانا، میں 35 سال کا ہوں، میں 40 سال کا ہوں۔ میرے شیخ ہیں، آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، شیخ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ، کیا نام ہے؟ بنگلور کے رہنے والے ہیں، مسجد رحمانیہ کے خاص خطیب ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا ان کی مسجد کا ایک مصلی، عمر 60 سال، کتنی؟ 60 سال عمر اس مصلی کی، آج وہ زندہ ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کے عمر عزیز میں برکت نصیب فرمائے۔ وہ جب جانتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکے میں ایک ماحول ہے، مدینے میں ایک ماحول ہے، اذان ہوتی ہے، اگر 2 منٹ کا بھی وقفہ رہتا ہے لوگ قرآن کھول لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی کھولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہی نہیں ہے، ہم تو وضو خانے پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے، موبائل میں چیٹنگ دیکھتے رہیں گے، کس کا میسج آیا، کس کا کیا آیا۔ عرب میں یہ ماحول ہے، انگلیاں اٹھانے والوں پہلے عرب کا ماحول بھی دیکھو۔ عرب میں ایک ماحول، مکے مدینے میں ایک ماحول ہے، کیا جانتے ہیں؟ اذان ہو گئی ہے،
دیکھیں ابھی جماعت میں کچھ وقت باقی ہے جناب عالی، تو کیا کرتے ہیں قرآن کریم کھول لیتے ہیں۔ یہ جناب انڈیا سے بنگلور سے عمرہ کرنے کے لیے گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، سب آدمی قرآن کھول کر کے پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی پر افسوس کیا، 50 سال میری عمر ہے، 55 سال میری عمر ہے، قرآن مجھے پڑھنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ پر افسوس کیا، دل میں یہ ٹھان لیا اللہ انڈیا جاؤں گا قرآن سیکھوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن سیکھوں گا۔ دوبارہ انڈیا آئے، بنگلور آئے، جس مسجد کے مصلی تھے اس امام سے گزارش کی، کہا حضرت مجھے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، آپ قرآن مجھے سکھا دیجئے۔ وہ امام صاحب بھی حیران، 55 سال آپ کی عمر ہے، قرآن سیکھیں گے؟ بولے ہاں، دل میں ایک تمنا ہے، دل میں ایک آرزو ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کروں تو کم از کم قرآن تو مجھے پڑھنا ہے۔ کیا کہیں گے اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ کنڑی میں پڑھوں گا، انگلش میں پڑھوں گا، رومن میں پڑھوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ عربی زبان، بے لسان عربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، پڑھیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ حضرت عمرہ کر کے، بات میں بڑی جلدی میں کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے اتنی باتیں کرنی ہے، اور کئی عرصوں کے بعد اور کئی مہینوں کے بعد آپ کی محنت سے، آپ کی دعاؤں سے آج کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو مجھے آج جلدی خاموش کرائیں گے یا تھوڑی دیر بولنے کا موقع دیں گے؟ کیا چیئرمین صاحب؟ نہیں، آپ کی تھوڑا دیں گے، زیادہ دیں گے؟ چلیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا کریں، یہ ایمانی محبت، کون سی محبت ہے؟ یہ ایمان کی محبت ہے، یہ اسلام کی محبت ہے، اللہ یہ محبت دلوں میں باقی رکھے۔ وہ انڈیا واپس آئے، انہوں نے 6 مہینے یا 7 مہینے کے عرصے میں انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر تیار ہو جائیں، کہتے ہیں نا کہ اگر انسان میں عزیمت ہو، اگر انسان میں ہمت ہو، پہاڑوں سے ٹکرانے والا، چٹانوں سے ٹکرانے والا، چٹانوں کو چور چور کر دینے والا یہ کوئی اور نہیں، انسان ہے۔ کون ہے یہ؟ انسان ہے۔ انہوں نے 6-7 مہینے کے عرصے میں قرآن سیکھ لیا، اور پھر شیخ مولانا سے کہا کہ حضرت اب میں دوبارہ عمرہ کرنے چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، دوبارہ عمرے پہ جاؤں گا۔ بولے ابھی پچھلے سال تو گئے تھے، کہا نہیں، تمنا ہے عمرہ دوبارہ کروں۔ بولے ٹھیک ہے۔ شیخ حفظہ اللہ و تولا اپنے ساتھ دوبارہ عمرے پہ لے گئے، 15 دن کا ان کا ٹور تھا۔ اللہ کی قسم ہے، عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچے، اذان ہو گئی، جیسے عرب کے سارے لوگوں نے قرآن اٹھایا، انہوں نے بھی قرآن اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ کہا اللہ پچھلی بار آیا تھا، دیکھتا تھا لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ آج میری یہ تمنا پوری ہو گئی ہے، دوبارہ عمرہ کرنے اللہ میں اس لیے آیا کہ تیرے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کروں، مکے میں تلاوت کروں، مدینے میں تلاوت کروں۔ انہوں نے اللہ کی قسم ہے 15 دن میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ الحمدللہ۔ اللہ سے دعا فرمائے یہ شوق، یہ جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ یہ قرآن سے محبت، یہ پڑھنے پڑھانے کی محبت، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرات، میرے بھائیوں، محترم بھائیوں، ہر ایک جملے میں ایک ایک عنوان موجود ہے، ایک ایک جملے میں ایک ایک ٹاپک موجود ہے۔ کیا بات کی جائے آپ سے، اور کیا گفتگو کی جائے، کن باتوں کو چھیڑا جائے اور کن باتوں کو سمیٹا جائے، اور کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں سے ختم کیا جائے۔ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائے اس مختصر سے وقت میں میں جلدی میں کچھ باتیں جو قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اللہ انہیں بطور عمل کے لیے، اللہ بطور ہدایت کے لیے، اللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار اور دعا کر لیں گے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ایک بات کہوں گا میں آپ سے، کبھی بھی تعداد پر مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنا۔ کیا 20 لوگ ہی ہیں، 25 لوگ ہی ہیں، 30 لوگ ہی ہیں؟ یہ لوگ تو عصر کے بعد گشت پر بھی گئے تھے، لوگ نہیں آئے، اس پر کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے تعداد پر نہیں بلکہ ایمان پر رکھی۔ کس پر رکھی ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس بات کی شاہد ہے اور گواہی دیتی ہے، کامیابی اللہ نے ایمان پر دیا ہے، نہ کہ تعداد اور قوت پر دیا ہے۔ ایک مثال دوں آپ کے سامنے، بولیے تو دیتا ہوں، دو غزوہ بدر، بولیے جلدی بولیے، غزوہ بدر، اسے
بدر کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، یہ پہلی لڑائی ہے جو سبحان اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی گئی۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 313، بولیے نا جلدی سے، 313 ہیں۔ دشمنان اسلام کتنے ہیں؟ 1000۔ کتنے ہیں؟ بولتے رہیے، 1000 ہیں، 313 ہیں اور سامنے 1000 ہیں۔ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ 70 دشمن مارے گئے اور 70 دشمنوں کو قیدی بنایا گیا۔ ایک مثال ہے، اور ایک اور مثال میں دیتا ہوں، اس کا نام ہے سبحان اللہ، اس لڑائی کا نام ہے جو ہے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ خندق، بولیے نا۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بھی غزوات لڑی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک غزوے میں ایسا ہوا ہے مسلمانوں کی تعداد ہے 10,000۔ کتنی؟ 10۔ غزوہ حنین ہے، بولیے نا ایک بار، غزوہ حنین۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ 10,000 مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور سامنے کفار کی تعداد ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان ہار گئے، ہار گئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب یہ 10,000 کا لشکر مسلمانوں کا نکلا تو نئے نئے مسلمان تھے، ان میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کہا 313 تھے تو ہم نے دشمنوں کو مار گرایا، آج 10,000 ہیں، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی اور جیتی بھی جنگ مسلمان ہار گئے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارا بھروسہ مکمل کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ توکل کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ ہم ہمیشہ سبحان اللہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جیتے ہیں اللہ کے سہارے اور مریں گے تو اللہ کے سہارے انشاءاللہ۔ بولیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جنازے کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا پروردگارا توحید پر زندہ رکھنا، آمین بولیے۔ اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، اس دنیا سے جائیں اللہ، ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو اللہ، اللہ ہمیں ایمان پر اللہ موت نصیب فرما۔ میرے آپ کے نبی، ساری کائنات کے، دونوں جہاں کے نبی، ایک بار کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب کیسے کیسے فتنے آئیں گے، سبحان اللہ، کیسے کیسے فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی صبح میں حالت ایمان میں رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں کافر رہے گا اور صبح میں ایمان میں آ جائے گا۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی دنیا کے بدلے میں دین کو بیچ ڈالے گا، ہے یا نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگوں کو آج ہم نے دیکھا ہے، اسلام کو انہوں نے بیچ ڈالا ہے، ایمان کا سودا کر ڈالا ہے معمولی دنیا کے لیے، سبحان اللہ۔ اور ان بے وقوفوں کو، ان نادانوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ جب یہ دنیا سے جائیں گے، یہ میری انگلی میں 100 روپے کا انگوٹھی ہے، یہ 100 روپے کا انگوٹھی بھی کوئی لے کر کے نہیں جائے گا۔ گیا ہے کوئی؟ آج ایک نام اچھا میں نے سنا، ہم گشت پر تھے تو ایک نام میرے ذہن میں آ گیا ہے، سکندر اعظم ہے، وہ ہے دعا کریں اللہ انہیں باقی رکھے، اللہ ان کی عمر میں اللہ برکت دے، ان سے بڑی محبت ہے۔ نام ہم نے سنا تو ہمیں نام بڑا اچھا لگا، اسی پر یہ بات میں کہوں گا، سکندر اعظم نام، سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی نے، امیر صاحب نے اور ہمارے شیخ نے جو ہے ان سے تعارف کرایا۔ جانتے ہیں سکندر بادشاہ کون تھا؟ سبحان اللہ، یہ آدھی دنیا سے زیادہ اس پر حکومت تھی، بولیے نا کتنی؟ آدھی دنیا سے زیادہ۔ دنیا میں ایسے 4 بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی، 2 مومن تھے 2 کافر تھے، سبحان اللہ۔ نام میں نہیں بتاؤں گا، آپ تحقیق کرنا انشاءاللہ۔ 2 مومن تھے 2 کافر تھے، ان میں ایک سکندر بادشاہ جانتے ہیں آدھی دنیا سے زیادہ اس نے حکومت کی۔ قرآن میں سورہ کہف پڑھ لینا، ذوالقرنین کے واقعے میں ساری باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ کہف کب پڑھتے ہیں؟ زور سے بولیے، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ سب کے علم میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔
प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। और इस कायनात में सबसे बड़ा जो फितना है वो कौन सा फितना है? दज्जाल का फितना है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए सबों ने दज्जाल के फितने से डराया, मैं भी तुम्हें दज्जाल के फितने से डराता हूँ। सुभान अल्लाह। ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिनल मआसिम वल मग़रिम। बहुत सारी दुआएं हैं जो हालत तशहुद में पढ़ा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं दज्जाल के फितने से तुम्हें डरा रहा हूँ। बहुत ये सारी बातें सूरतुल कहफ के अंदर भी है और दीगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। सिकंदर बादशाह, ये वो बादशाह था जिसने आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत की, लेकिन जब मर गया ना, मरने से पहले उसने वसीयत की कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर दिए जाएं। कहाँ कर दिए जाएं? कफन से बाहर कर दिए जाए, ताकि दुनिया को ये खबर हो जाए मैं मुट्ठी बंद करके आया था और मुट्ठी खोल करके जा रहा हूँ। इतनी बड़ी मैंने शाहाना और अजीम शान और अजीम मैंने हुकूमत की है, लेकिन दुनिया से जाते जाते मैं कुछ लेकर के नहीं जा रहा हूँ। जानते हैं उसको जब कफनाया गया, उसकी वसीयत के मुताबिक उसके दोनों हाथ कफन से बाहर रखे गए। दुनिया वालों ने देखा, अहले दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, इतना बड़ा बादशाह और आधी दुनिया पर से ज्यादा हुकूमत करने वाला आज खाली हाथ जा रहा है। मैं क्या लेकर के जाऊंगा और आप क्या लेकर के जाएंगे? एक चीज लेकर के जाएंगे। क्या है वो? जरा बोल दे। जज़ाक, आवाज किधर से आई है? पहले सबसे पहले कौन बोले? जज़ाकल्लाह खैर। दुआ कीजिए, अमल लेकर के जाएंगे। अमल अच्छा है या बुरा है, अमल जाएगा आपके साथ, अमल जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? यत्तबिउल मय्यत सलासा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैयत के पीछे तीन चीजें चलती हैं। कितनी? तीन चीजें चलती हैं। यरजा इस्नान व यब्का वाहिद। दो चीजें लौट करके आती हैं, अहलुहु व मालुहु। एक उसका माल, सबसे पहले माल माल माल, मेरा 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 है। इसी चक्कर में हम जी रहे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। साहबे कराम क्या बोलते थे जानते हैं? ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा। वो बोलते थे सजदा मेरा है, रुकू मेरा है, नमाजें मेरी हैं, तिलावत कुरान मेरी है, सदका मेरा, खैरात मेरा, ये घर तुम्हारा, ये खेत तुम्हारा, ये जायदाद तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। ये हम इसमें लड़ते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। वो इस पर लड़ते थे, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। ये फर्क है। इसलिए उन्हें सहाबा कहा गया, इसलिए उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा गया, इसलिए उन्हें अशरे मुबश्शरा कहा गया, इसलिए उन्हें असहाबे बद्र कहा गया, इसलिए उन्हें असहाबे बैअतुर रिज़वान कहा गया, इसलिए उन्हें मुहाजिरीन कहा गया, इसलिए उन्हें अंसार कहा गया। उनमें हम में फर्क ये है, हम मेरा मेरा में जी रहे हैं, वो तुम्हारे तुम्हारे में जिया करते थे। रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। दुआ करें अल्लाह उन साहबे किराम की खबरों पर अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। जाकर के देखिए जो मक्का गए हैं, उन्होंने मुअल्ला कब्रिस्तान भी देखी है, उन्होंने बद्र के मकामात, उहुद के मकामात, उन्होंने बक़िया गरक़द भी देखा है। सहाबे किराम की कब्रें हैं, सुभान अल्लाह, उनके कारनामे अभी भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शुरू करूं मैं? बोलिए कहाँ से शुरू करूं? फिर वहीं आकर के मैं रुक गया हूँ, वहीं रुक गया हूँ। तीन चीजें जाती इंसान के पीछे। वो आयत करीमा पर अभी मैंने बात शुरू नहीं की है। अमीर साहब की और चेयरमैन साहब की इजाजत होगी तो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इंसान जब जाता है, और आखिरत का सफर जानते हैं किस पर होता है? हवाई जहाज पर होता है ना, है ना? आखिरत का सफर हवाई जहाज पे होते ना? नहीं नहीं नहीं, 4 व्हीलर पर होता है, नहीं ना, 2 व्हीलर पर, अपनी गाड़ी पे तो बराबर होता है ना। आखिरत का सफर ये कंधों पर होता है। किस पे होता है? कंधों पर होता है। 4 आदमी लगाते हैं, 5वां आदमी लगाने का मौका नहीं देते ना। पहले ये पलंग छोड़ेगा, रात खाट छोड़ेगा, तब तुम्हें मौका मिलेगा, और कंधा देने के लिए आगे लाइन लगाओ बोलते हैं। आखिरत का जो सफर है ये कंधों पर होगा। और ये जानते हैं कौन सा कैसा सफर होगा? एक शहर से दूसरा शहर नहीं, एक इलाके से दूसरे इलाका पर नहीं, एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर नहीं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर नहीं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफर होता है। वापस आया है कोई? नहीं आया।
مسجد کے بغل میں کتنے ایسے مساجد ہیں جہاں ہم نے دیکھے ہیں مسجد کے بغل میں قبرستان ہوتا ہے، اس پر عذاب ہوتی ہے یا ثواب ہوتا ہے، شہر خاموشہ میں رہتا ہے، اسے دنیا سے وہ بے خبر رہتا ہے۔ لیکن آدمی زندہ ہے، امریکہ میں، جاپان میں، یورپ میں، سوئٹزرلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں، کہاں کا رہتا ہے، پل پل کی خبریں رہتی ہے۔ لیکن اسی شہر خاموشہ، کیا نام دیا اسے علماء نے؟ شہر خاموشہ۔ بولیے نا ایک بار، ذرا ہارڈ لفظ ہے کیا یہ؟ ہارڈ لفظ ہے کیا؟ شہر خاموشہ، بولیے نا۔ ہاں، اسی کو قبرستان کہتے ہیں۔ علماء نے ذرا اچھا نام دیا ہے، قبرستان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، کیا مجھے قبرستان بھیجنا چاہتے ہیں؟ تو علماء نے اچھا نام دیا، شہر خاموشہ۔ شہر خاموشہ میں مردہ سویا رہتا ہے، کیا اس کے اوپر بیتتی ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آخرت کے عذاب کبھی دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے سبحان اللہ، کبھی آخرت کے ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں دکھا دیتے۔ میت کے پیچھے تین چیزیں چلتی، کتنی؟ تین چیزیں، اہلہ ومالہ وعملہ، دو چیزیں واپس آتی ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں اس کا مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ساتھ چھوڑتا ہے؟ مال۔ انسان جیسے مر جاتا ہے نا، پہلے اس کا مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ ہر کوئی بولتا ہے کفن کے لیے میں انتظام کروں گا، قبر کھودنے کے لیے میں دوں گا، ہر آدمی حصہ لیتا ہے سبحان اللہ، پہلے مال ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس کا، اور دوسرے اس کے اہل و عیال۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی دیکھا، آج کی نافرمان اولاد جن کے لیے یہ ماں باپ سبحان اللہ، جن کے لیے ماں باپ کیا نہیں کرتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کی تفریق نہیں کرتے ہیں، یہی اولاد قبرستان میں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتی اپنے ماں باپ کے لیے۔ اور کتنے اولاد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس مختصر سی زندگی میں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر بچہ اگر ٹیلنٹ ہے، کیا ہے بچہ؟ بولتے نا ٹیلنٹ ہے، اگر بچے میں بچہ اگر قابل ہے، انجینئر ہے، اور باپ اگر لنگی پہن کر کے آتا ہے تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، نعوذ باللہ۔ سچ ہے یا غلط ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے اولاد، جائیے کالج کی زندگی دیکھیے، یونیورسٹی کی زندگی دیکھ لیجئے، بچہ اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے شرماتا ہے، اور اسلام نے کہا نیک اولاد بناؤ گے، ولد صالح یدعو لہ، تمہارے مرنے کے بعد یہ